9 محرم کو اہل حرم کے خیام میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا۔ تب بچوں کی پیاس کی انتہا ہو گئی۔ بچے پیاس کے مارے چیخ رہے تھے اور تمام پانی کے برتن اور مشکیزیں خشک پڑ گئے تھے۔ تمام بچوں کی پیاس آخری درجے پر پہنچ چکی تھی اور پھر جناب سکینہ اپنی پھپھی جناب زینب کے پاس آئیں اور تمام بچوں کی پیاس کا ذکر کیا تو انہوں نے دیکھا کہ جناب زینب شہزادہ علی اصغر کو اپنے دامن میں اٹھائے ہوئے تھی اور علی اصغر کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ کبھی وہ بیٹھتے اور کبھی وہ گر پڑتے۔ جس طرح مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے، جناب اصغر اس طرح تڑپ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ جناب زینب علی اصغر سے کہہ رہی تھی کہ میرے بھتیجے صبر کرو، اے علی اصغر تمہاری پیاس کی انتہا ہو چکی ہے۔ یہ بات جناب زینب کے لیے بہت تکلیف دہ تھی کہ وہ علی اصغر کو روتا دیکھ رہی تھی۔ بی بی سکینہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی پھپھی کی یہ گفتگو سن کر رونے لگی۔ میری پھپھی نے فرمایا سکینہ ادھر آؤ۔ میں نے کہا جی پھپھی اماں میں آتی ہوں۔ پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم کس لیے رو رہی ہو؟ تو جناب سکینہ نے کہا میرے بھائی علی اصغر کس قدر پیاسا اور بے چین ہے، میں اپنے بھائی کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ اور پھر میں نے اپنی پھپھی اماں سے اپنی پیاس کی شکایت نہیں کی کہ میں کس قدر پیاسی ہوں۔ جناب زینب علی اصغر کو گود میں لیے حضرت عباس علمدار کے خیام کی طرف چلی گئیں اور پانی طلب کیا، مگر وہاں بھی پانی موجود نہیں تھا۔ تمام بچے جناب رقیہ سمیت جو پیاس سے تڑپ رہے تھے جناب زینب کے پیچھے پیچھے خیام میں جا رہے تھے، اور پھر جب کہیں سے پانی نہ ملا تو بی بی زینب اپنے خیام میں واپس آ گئیں اور ان کے پیچھے پیچھے 22 چھوٹے چھوٹے پیاسے بچے تھے جن کی صدائیں پیاس کی شدت سے بلند ہو رہی تھیں اور وہ العطش العطش صدائیں بلند کر رہے تھے۔ اور پھر روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ بچے پیاس سے نڈھال ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے لشکر عمر بن سعد سے خطاب فرمایا کہ اے افواج کوفہ و شام، کیا تمہارے سامنے دریائے فرات اس طرح بہہ رہا ہے کہ جیسے سانپ اچھل اچھل کر چلتا ہے؟ اس پانی سے تمام فوجیں یہود و نصار جانور گھوڑے اور اونٹ پانی پی رہے ہیں اور آل رسول کے لیے فرات میں پانی نہیں ہے۔ اے فرات حسرت اور افسوس ہے تیرے حال پر کہ تیرے کنارے آل رسول اور ان کے ناصر شہید کیے جا رہے ہیں اور چھوٹے بچے پیاس کے مارے تڑپ رہے ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو باہر لے آئے اور ذوالفقار شمشیر کو نیام سے نکال لیا، اور جیسے ہی امام حسین علیہ السلام لشکر عمر سعد کے نزدیک آئے تو فوجیوں نے آپ علیہ السلام کو گھیرے میں لے لیا۔ آپ علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور آواز دی اے قوم جفاکار، اگر تمہاری نظروں میں گناہ گار ہوں تو یہ معصوم بچہ ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ دیکھو کہ یہ شدت پیاس کی وجہ سے زرد ہو گیا ہے اور اس کی جان لبوں پر آ گئی ہے۔ ایک قطرہ پانی کا اس بچے کو پلا دو اور اسے تکلیف سے بچا لو۔ لشکر عمر بن سعد کے سپاہیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور وہ کہنے لگے کہ حسین سچ کہہ رہے ہیں کہ اس معصوم بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر جیسے ہی عمر بن سعد نے دیکھا لشکر میں لوگ ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معصوم بچے کو پانی پلا دو تو اسے خوف محسوس ہوا کہ اس بچے کی وجہ سے لشکر مجھ سے بغاوت نہ کر دے۔ تو اتنے میں ہرملہ عمر بن سعد کے پاس آیا۔ یہ ہرملہ ایران اور عراق میں مشہور تیر انداز تھا۔ عمر بن سعد نے ہرملہ سے کہا تو نے علی اصغر کے گلے کی سفیدی دیکھی ہے؟ ہرملہ نے کہا کیا حکم ہے میرے آقا؟ تو پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہرملہ ملعون، تیر کو کمان میں نہ جوڑ کہ یہ علی اصغر تو پھول کی پتی کی مانند ہے۔ اتنا بڑا تیر اس بچے کو مارنا کہاں کا شیوا ہے؟ اس معصوم کے پاس تو کوئی جنگی اسلحہ بھی نہیں ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے لڑنا ہے تو میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس معصوم پر رحم کرو۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ہرملہ نے عمر بن سعد کا حکم سنا تو اس نے ایک بھاری تیر جو کہ 3 بھال کا تھا جس سے جانوروں کو شکار کیا جاتا تھا، اس نے اس تیر کو کمان میں چڑھایا اور علی اصغر کی طرف روانہ کیا۔ جناب اصغر کمزوری کی وجہ سے اپنا سر اٹھا نہیں پا رہے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا سر اپنے باپ کے بازو پر رکھا ہوا تھا، اور پھر وہ تیر جو ہرملہ کی کمان سے چلا اور علی اصغر کے نازک
نازک گلے پر لگ گیا اور وہ تیر علی اصغر کے گلے سے ہو کر امام حسین کے بازو میں بے بس ہو گیا اور معصوم شہزادہ علی اصغر شہید ہو گئے اور امام حسین کے ہاتھ علی اصغر کے خون سے بھر گئے۔ آپ علیہ السلام نے علی اصغر کا خون اپنے چہرے پر مل لیا اور زمین پر گرنے نہ دیا، کیونکہ اگر وہ خون علی اصغر زمین پر بہنے دے دیتے تو قیامت تک اس زمین میں گھاس نہ اگتی۔ اور پھر آپ نے کچھ خون آسمان کی طرف پھینک دیا اور فرمایا، اے اللہ، آل محمد کی قربانی کو قبول فرما۔ یہ معصوم پھول کھلا ہی نہیں تھا کہ غم و مصیبت میں گر کر شہید ہو گیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنی تلوار سے زمین کربلا کھودی اور معصوم علی اصغر کو زمین کربلا کی تپتی ریت میں دفن کر دیا۔